الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. سہانی رات ہے، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. کیسی سہانی رات ہے، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیروں بعد میں سوال کوئی دوسرا کرو، پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. کبھی شمس الضحیٰ بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی نور الہدا بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، وفا بن کر، صبا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. بھائی محمد زمان مغل صاحب نے یہ محفل سجائی تو میں ان کے لیے یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں.
بلکہ یہ آپ سب کے لیے کہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کہہ گیا کوئی آ کے میرے کانوں میں، غور سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ غور سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان ذی وقار، محترم برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان ایمان افروز روح پرور پروگرام چرنڈ سیالکوٹ کی سرزمین پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں محفل میلاد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہیں۔ میں محترم محمد زمان مغل صاحب کو اور ان کے جملہ ساتھیوں کو، منتظمین کو، احباب کو آج کے خوبصورت ایمان افروز روح پرور پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ ان کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے۔ جتنے علماء و مشائخ، نعت خوان، قراء اور میرے آقا کے غلام دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ سب کی اس بزم میں حاضری قبول فرمائے۔ ٹائم کافی بیت چکا ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں استاد العلماء، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد زبیر مجددی نقشبندی صاحب کا، کہ جنہوں نے بندہ ناچیز کو کچھ دن پہلے ٹیلی فون پر آج کی پروگرام کی دعوت دی، اور میں نے وعدہ کیا بحمدہ تعالی میں آپ کی زیارت کے لیے اور اس خوبصورت بابرکت محفل پاک میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت اس بزم کو میرے لیے، آپ سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ ویسے قبلہ آج جیسا خطاب فرما کر گئے ہیں، میں حقیقتاً یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خطاب کے بعد آج ضرورت نہیں تھی کہ بعد میں اور خطاب کیا جاتا، لیکن کیونکہ پروگرام میں بندہ نچیز کو بھی دعوت ہے اور حکم ہے، تو اس لیے چند منٹ حاضری مقصود ہے۔ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے سپارے سورہ آل عمران کی بڑی معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری، سونی، سچی، سچی، میٹھی زبان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، پھر میرے نقش قدم پر چلو، پھر میری پیروی کرو۔ آقا جب آپ کی اتباع کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت اور پیار کرے گا۔
ہم سارے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ علماء قراء حفاظ تشریف فرما ہیں، دوسرا سپارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ ہم سارے محب ہیں، ہمارا اللہ ہمارا محبوب ہے۔ ذرا تھوڑا سا اونچا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم سارے محب ہیں۔ محب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا، اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ ہم سارے ہیں محب اور اللہ ہمارا محبوب ہے۔ فرمایا محبوب کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ آقا آپ کی اتباع کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی پیروی کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ملے گا کیا؟ جواب آتا ہے یحببکم اللہ، پہلے تم محب تھے، اللہ تمہارا محبوب تھا، جب میری اتباع کرو گے پھر اللہ محب بن جائے گا، تم محبوب بن جاؤ گے۔ زور سے ذرا فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صاحب دانش، صاحب عقل و فراست احباب تشریف فرمائیں، کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ نے جذبہ محبت پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے اساتذہ سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے یاروں اور دوستوں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے اعزہ و اقربا و رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی جائیداد کاروبار سے محبت ہوتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ارے جسے مصطفیٰ کی محبت نصیب ہو جائے اسے خالق دو جہاں کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے پھر کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، معلوم یہ ہوا کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے، جس کو حضور سے محبت ہو جائے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ محمد سے محبت بڑی چیز ہے، وہ اور شعر ہے، وہ علامہ اقبال کا میں آگے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ محمد کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ ذرا ادھروں بھی کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ محمد سے محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور سے محبت کرنی کتنی ہے۔ اب ہم اگر ان علماء سے آپ پوچھیں یا مجھ سے پوچھیں، بھائی مبشر صاحب سے پوچھیں، حافظ عزیر صاحب سے پوچھیں،
صاحبزادہ صاحب سے پوچھیں، ہمارے نقیب محفل ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز ہے نقابت کا، الفاظی اشعار. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں اور برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. اگر ان سے پوچھیں تو ہم سارے کہیں کہ حضور سے اتنی محبت کریں تو کوئی بھی انکار کر سکتا ہے؟ آؤ نہ جس سے محبت کرنی ہے اسی نبی سے پوچھ لیتے ہیں. آپ ذرا سبحان اللہ مچل کے بولو نا ذرا. اس سردی کو محمد کی محبت کی گرمی سے ختم کرنا ہے. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. صحیح بخاری شریف میں میرے آقا کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ والضحا کے چہرے والے واللیل زلف والے علم نشرہ کے سینے والے حامیم کے کنڈل والے ماذا کے کاجل والے مکین گنبد خضرہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولده والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ وہ اپنے نبی کی ذات سے محبت نہ کرے. میرے آقا کے فرمان کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے بندہ کامل مومن تب بنتا ہے جب سب سے زیادہ اپنے نبی کی ذات سے محبت اور پیار کرتا ہے. پھر ایسے واسطے کہنے اونچا سچا سوچدا میں یار ہونا چاہیے. مل کے بولو اونچا سچا سوچدا میں یار ہونا چاہیے. اونچا سچا سوچدا میں یار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا. بولو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال. عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب علماء تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں کہ جمع کے اندر جو یہ کننا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا. ہم کننا اور عربی کے اندر جمع کم از کم دو سے اوپر ہی ہوتی ہے. اردو میں ایک کے بعد دو جمع ہے، لیکن عربی میں کم از کم دو تثنیہ ہے اور دو سے اوپر جمع ہے. اب کم از کم دو سے تو زیادہ ہی صحابہ تھے. فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ اتنے صحابہ میں سے اگر حضور آج ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو میرا پکڑ رہے ہیں. واہ عمر، آپ کی عظمت کو سلام. حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ ہیں جن کو میرے آقا نے خدا سے مانگ کر لیا ہے. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرما. جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے، حضور نے فرمایا میرا عمر اس شان کا مالک ہے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا جہاں میرا عمر چلتا ہے سایہ جو بنتا ہے اس سائے سے بھی شیطان کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. چرند والوں میرے آقا کے عاشقوں میں چل کے بولو سبحان اللہ. جب میرے آقا نے دعا مانگی، میرے آقا کی دعا مستجاب ہوئی. حضرت عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، سارے صحابہ بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. مبارک ہو، مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی. عمر نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا. ادھر صحابہ جشن منا رہے تھے، ادھر اس انسان کے روپ میں جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. دہلیز مصطفیٰ پہ آ کے کھڑے ہوئے. حضرت جبریل کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو. عرض کیا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. ہائے ہائے ہائے. فرمایا حضرت جبریل نے عرض کیا آقا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج فرش پر جشن ہو رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. آقا اس لیے خوشی کے ساتھ جھومتا ہوا حاضر ہوا ہوں، بتانے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. صرف فرش پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی جشن منایا جا رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حضور نے دعا مانگی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے. سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے. اسلام کی عزت ہے بڑی آپ کے دم سے، اسلام کی عزت ہے بڑی آپ کے دم سے. سرکار کی ان مانگی دعاؤں کا اثر ہے وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے. شیطان بھی ہے بد سے بدل لیتا ہے رستہ،
شیطان بھی ہے بت سے بدل لیتا ہے رستہ جس راہ سے فاروق کا ہو جائے گزر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے اس عمر کی عظمت جو بیاں ہو بھی تو کیا ہو اس عمر کی عظمت جو بیاں ہو بھی تو کیا ہو سرکار کے پہلو میں بنی جس کی قبر ہے ہاتھ چوکے کواری بولو وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے وہ میرا عمر میرا عمر میں حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت عمر دل ہی دل میں کہہ رہے تھے واہ مولا اتنے صحابہ میں سے آج کملی والے نے ہاتھ پکڑا ہے تو عمر کا پکڑا ہے حضرت عمر اسی لمحے کہنے لگے آقا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي حضور مجھے اپنی ذات کے سوا اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے میرے آقا نے تھپکی نہیں دی پیار نہیں کیا واہ عمر اتنی محبت کرتے اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے اپنی امی سے اپنے ابو سے اپنی جائیداد سے کاروبار سے مال و دولت سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہو اور یہ فطری تقاضا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرو حضور نے فرمایا لا واللہ اے عمر اللہ کی قسم ابھی بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی بھی تیرا ایمان حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور ایمان کب مکمل ہوگا فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسک جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا لگوں گا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا لگوں گا جب تجھے میری ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہوگی محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں توجہ کرنا حضرت عمر نے یہ نہیں کہا حضور مہلت دیں میں کوشش کیا کروں گا کہ آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اور پیار کیا کروں انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر کہنے لگے الآن لأنت احب الی من نفسی رب کائنات کی قسم ہے جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے آقا عمر کو اپنی جان سے بھی اتنا پیار رہی ہے جتنا مجھے اپنے نبی کی ذات سے پیار ہو گیا جھوم کے بولو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر حضور نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے اب میں آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں محبت ہو وہاں عیب نظر آتا ہے بولو وہاں ہزاروں عیب بھی ہوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سینکڑوں لوگ آ کے شکایت لگاتے ہیں اپنے پتر نو سمجھاؤ اے بھی کم کرایا جے اے بھی نقصان کرایا جے ماں پیو کو کہندے نے ساڈا پتر دیندے دا ہے ہی نہیں سارے نو عیب لبدے نے ماں پیو نو کیوں نہیں لبدے اس واسطے کہ اونا دیاں اکھاں تے محبت دی پٹی لگی ہوئی پتہ چلا جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر بولو ارے یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی اور غلام ہیں
جو سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بے عیب نبی میں عیب بھی تلاش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی ہو گئے, کبھی کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں نبی کے پاس طاقت تصرف اور کمال کوئی نہیں ہے, نبی تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے ہیں. ارے ان ندانوں کو ہم اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے جواب دیتے ہیں, ارے نادانوں, تمہارا نبی ہوگا جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے, کوئی شان نہیں ہے, کوئی رفعت نہیں ہے, ارے کوئی طاقت نہیں ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس محمد عربی کا میلاد مناتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے خدا کے بعد جتنی شانوں کا مالک ہے وہ ساری شانوں کا مالک آمینہ کا لال ہے. مل کے ذرا علامہ اقبال نے قلم اٹھایا, قلندر لاہوری, شاعر مشرق, مفکر پاکستان, حکیم الامت, علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر, سبحان اللہ بولو. عن محمد بن القاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذهب بصره فعادوه فقال انی اریدهما لانظر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاما اذا قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما یسرنی اما بہما بذبی من ذباء طبالۃ. ذرا سبحان اللہ خوشی سے بولو یار. حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا, تو حضور کے وصال کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, وہ نابینے ہو گئے. بھائی مدثر صاحب, ذہب بصرہ, ان کی آنکھیں چلی گئیں. جب آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تو ظاہر ہے جو دوست تھے, تعلق والے تھے, رشتہ دار تھے, انہوں نے جا کے افسوس تو کرنا تھا, تیمارداری تو کرنی تھی. فعادوہ, لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا یار بڑا دکھ ہوا ہے, تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوا, مجھے تو کوئی دکھ نہیں. کہا یار تیری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور تجھے دکھ نہیں ہے. کہنے لگے انی اریدہما لانظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے اس لیے ان آنکھوں کی بینائی کے ختم ہونے کا دکھ نہیں ہے، میں تو ان آنکھوں کو صرف اس لیے چاہتا تھا، اس لیے پیار کرتا تھا، ان آنکھوں سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ ان آنکھوں سے مجھے دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ میں حضور کا دیدار کیا کرتا تھا۔ فَأَمَّا إِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، حضور مزار پرانوار میں تشریف لے گئے ہیں، تو جب حضور نظر نہیں آئیں گے فَوَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَمَّا بِهِمَا بِزَبِيٍ مِّن زِبَاءِ الدُّبَالَةِ، رب کائنات کی قسم ہے اگر مجھے اب ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، مجھے تو آنکھوں کی بینائی کی اس لیے خوشی تھی کہ میں ان آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا کرتا تھا۔ کیسا صحابی کا ذوق ہے، کیسی حضور سے محبت ہے۔ اسی ایسے واسطے کہنے دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، مل کے کہنا اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ایک باری سارے میرے آقا دے غلام ہتھاں نوں اٹھا کے جھنڈا بنا کے جھوم کے بولو اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ میں دعا کرتا ہوں جو ہاتھ اٹھا کر دیوانہ وار جھوم جھوم کے یہ بول رہا ہے، آج جب مجلس برخاست ہو جائے اپنے گھر میں جا کر سو جائے، ادھر اس کی آنکھ لگ جائے، ادھر میلاد والے نبی کا دیدار ہو جائے۔ جو آقا کا دیدار پانا چاہتا ہے دیوانہ وار ہاتھ اٹھا کے بولے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام عاشقاں امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تو اس سے بھی آگے کمال لکھ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ مل کے بولو چنین و چنا بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مل کے بولو ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہمارے منہ میں زبان ہے تو وہ بھی سرکار کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جسم میں جان ہے
وہ بھی سرکار کے لیے، اور ہم اس جہان میں آئے ہیں تو سرکار کے لیے، اٹھیں گے تو سرکار کے لیے۔ جنیاں بھی رونقاں نے ساری ہیں سرکار واسطے۔ یہ صحابی کی حضور سے محبت ہے۔ اب حضور کن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ 12:35 ہونے والے ہیں، ہو گئے ہیں، ابھی تک سردی کا موسم ہے۔ آپ کو عشق رسول کی حرارت نے سردی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ یہ حضور کی جو محبت کی گرمی ہے نا، اس نے آپ کو سردی میں بھی گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ کوئی شک نہیں کہ شعر بھی ایویں یاد نہیں ہوندا، محنت نال یاد ہوندا ہے، پر میں تے حضور دی حدیث پڑھ رہے ہیں یار۔ نہ رب کے قرآن میں شک ہے، نہ مصطفیٰ کے فرمان میں شک ہے۔ یہ میرے آقا کی زبان اقدس سے یہ جملے کبھی نکلے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا خوشی سے جھوم کے بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالہ۔ فرمایا میری سرکار نے میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے، جو میرے وصال کے بعد میں آئیں گے، میرے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، اتنا زیادہ عشق کرنے والے ہوں گے، اتنا زیادہ پیار کرتے ہوں گے۔ یود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ آرزو ہوگی، ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی، ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی، ہمارا مال و دولت لٹتا ہے تو لٹ جائیں، ہمارے بیوی بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پر اس کے بدلے میں ایک مرتبہ کملی والے کا دیدار ہو جائے۔ فرمایا میرے بعد میں آئیں گے، اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارا مال و دولت لٹتا ہے تو لٹ جائے، بیوی بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، پر ایک مرتبہ کملی والے کا دیدار ہو جائے۔ محفل میلاد میں آنے والوں، اس حدیث پاک میں میرے آقا نے اپنے ساتھ محبت کی رفتگی کا انداز بیان کیا ہے۔ اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے سارا کچھ سرکار کے لیے قربان ہے، سارا کچھ سرکار کے لیے لٹتا ہے تو لٹ جائے، پر کملی والا راضی ہو جائے، حضور کا دیدار ہو جائے۔ آج کئی بدبخت ایسے بھی ہیں جو سنیوں کو کہتے ہیں سنیوں تم مصطفیٰ کی اتنی شان بیان کرتے ہو، تم غلو کر دیتے ہو، نبی کو خدا سے ملا دیتے ہو، نبی کی شان اتنی بڑھا دیتے ہو، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ ارے نبی پاک کی تعریف حد میں رہ کر کیا کرو، کہیں نصارہ کی طرح تم مردود اور بے ایمان نہ ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں تعریف ہوتی ہے محبت کی وجہ سے، جتنی زیادہ دل میں محبت ہوگی اتنی زیادہ زبان پر تعریف کے کلمات جاری ہو جائیں گے۔ تم کہتے ہو حد میں رہ کر مصطفیٰ کی تعریف کیا کرو، محمد اعظم چشتی کہتا ہے تم مقام مصطفیٰ کی حد کا تعین کر دو، ہم اس سے آگے حضور کی تعریف نہیں کیا کریں گے،
لیکن کون مائی کا لال ہے جو مقام مصطفیٰ کی حد کا تعین کر سکے؟ ارے کوہ طور پر جا کر رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے موسیٰ علیہ السلام مقام مصطفیٰ کی حد کو تلاش کرتے رہے لیکن مقام مصطفیٰ کی حد کو نہ پا سکے۔ طائر سدرہ جبریل علیہ السلام مقام مصطفیٰ کی حد کو تلاش کرتے رہے لیکن مقام مصطفیٰ کی حد کو نہ پا سکے۔ چوتھے آسمان پر رہنے والے عیسیٰ علیہ السلام مقام مصطفیٰ کی حد کا تعین کرتے رہے، مقام مصطفیٰ کی حد کو تلاش کرتے رہے لیکن مقام مصطفیٰ کی حد کو نہ پا سکے۔ ارے جنت میں رہنے والے حضرت ادریس علیہ السلام مقام مصطفیٰ کی حد کو تلاش کرتے رہے لیکن مقام مصطفیٰ کی حد کو نہ پا سکے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کون ہے جو مائی کا لال مصطفیٰ کے مقام کی حد کا تعین کر دے؟ ارے یہاں تو مولانا جامی بھی بول اٹھے، ہما پیغمبراں در جستجو اند خدا داند تو درجے مقامی۔ یا رسول اللہ، ہر نبی پیغمبر رسول آپ کے مقام کو تلاش کرتا رہا لیکن آقا خدا ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ زور سے بولو۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا، 14 طبق روشن ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں مسکرائے؟ عرض کیا حضور سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، امن میں، خطرے میں، غار میں، بازار میں، یاروں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں لیکن آج آپ کے سینے کے ساتھ لگ کر جو دیکھا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اگر سارے ایک بار سبحان اللہ کہو نہ ذرا ذوق بنے۔ آج آپ کے سینے کے ساتھ لگ کر جو دیکھا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میری سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو نے تو آج میرے مقام کی حد کو دیکھا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ابو بکر جو میں ہوں، جو تم نے دیکھا ہے، جو میں ہوں ابھی بھی تم نے نہیں دیکھا ہے۔ اے ابو بکر جو تم نے دیکھا ہے، جو میں ہوں، ابو بکر جو تم نے دیکھا ہے، جو میں ہوں ابھی بھی تم نے نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ نہ سمجھ لینا میں نے مقام مصطفیٰ کی حد کو دیکھ لیا ہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے،
شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم سیاکار ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن ہم ببانگے دہل یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم عظمت محبوب کے ڈنکے بجانے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کی ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کی ختم نبوت کے محافظ ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف سرکار کے لیے کرتے ہیں. ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں تو سرکار کے لیے، ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو سرکار کے لیے، ہم لائٹیں لگاتے ہیں تو سرکار کے لیے، ہم گیٹ بناتے ہیں تو سرکار کے لیے، ہم ادھر چھڑکاتے ہیں تو سرکار کے لیے، ہم اسٹیج سجاتے ہیں تو سرکار کے لیے، علماء کو بلاتے ہیں تو سرکار کے لیے، محفلوں کو سجاتے ہیں سرکار کے لیے، مال کو لٹاتے ہیں سرکار کے لیے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف سرکار کے لیے. بولو صرف. اور محفلیں سجا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ محبوب دم لائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. مل کے بولو محبوب دم لائے. ادھر سے بھی میرے آقا کے جو غلام بیٹھے ہیں آپ بھی ذرا ہاتھوں کی زیارت کروائیں. اللہ آپ کے بازو اور ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے بولو محبوب دم لائے، محبوب دم لائے. میں پلو سجائی رکھیو او دیا دم لائے. میں پلو سجائی رکھیو او دیا دم لائے. کوئی زلفا چھلے او چھلے، آنکھو کوئی زلفا چھلے او چھلے. سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے. سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے. تو ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب بندے کو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے پیار ہوتا ہے. اچھا، محبت کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، محبت کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور سے محبت کی 3 علامات ہیں. بولیے. 3 علامات ہیں کہ حضور کی امت کی خیر خواہی کرنا. یہ محفل میلاد کیوں سجائی ہے؟ تاکہ حضور کی عظمت بیان کی جائے اور حضور کے غلاموں کے دلوں میں حضور کی مزید محبت پیدا ہو جائے. حضور کی امت کی بولو خیر خواہی کرنا. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اچھی بات پہنچانا. نمبر 3، حضور کی امت سے شفقت اور مہربانی سے پیش آنا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں اگر ادھر قبلہ حافظ محمد زبیر مجددی صاحب کی تعریف میں پل باندھ دوں، انبار لگا دوں، کوئی بھی نہیں بتائے گا. اگر ایک ماڑا جملہ بول دوں گا نا، ابھی میں گھر نہیں پہنچاؤں گا تو پہلے فتنہ پھیل جائے گا. چشتی صاحب تو آپ کے بارے میں یہ کہہ گئے. یہ عادت ہماری ختم ہونی چاہیے. فرمایا 3 علامتیں ہیں حضور سے محبت کی. حضور کی امت سے شفقت اور مہربانی سے پیش آنا، حضور کی امت کی خیر خواہی کرنا اور حضور کی امت کو اچھی بات پہنچانا. بھائی ماڑی بات پہنچا کر نفرت پھیلاؤ گے نا
اور اچھی بات پہنچا کر اگلے کے دل میں اور پیار بڑھاؤ گے۔ اور حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور سے محبت کی یہ علامت ہے کہ حضور کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اور حضور کا بھی فرمان ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے کثرت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو کوئی کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، سو مکر بہانے پا کے مرنے او دے مردہ۔ ہمیں حضور سے محبت ہے، اسی لیے تو ہم آئے دن بار بار حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اور مولانا ظفر علی خان نے تو ساری جو میری تقریر ہے نا اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہوں نہیں سکتا۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بھئی یہ سارے کام تو مسلمانوں والے ہی ہیں۔ اگلے شعر میں اس کا جواب دے دیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے فتح کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور جب حضور سے محبت ہو تو پھر حضور کا گلہ اور شکوہ سنا جا سکتا ہے، حضور کی ناموس پہ حملہ برداشت کیا جا سکتا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی ناموس رسالت پہ حملہ آور ہوتا ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، تو حضور کا کلمہ پڑھنے والا غلام سر کے اوپر کفن باندھ کر میدان عمل میں نکل آتا ہے اور بتاتا ہے ہمیں ہر چیز گوارا ہے، ہر تکلیف گوارا ہے، لیکن حضور کی ذات پر، حضور کی ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر حملہ گوارا۔ ہم اپنا تن، من، دن سب کچھ حضور کی ناموس رسالت کے لیے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو اس جذبے سے جیتا ہے اور پھر اس جذبے سے مر کے جاتا ہے تو پھر کالی کملی والا بھی اس کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب حضور کا میلاد منانے والا مر کے قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، فَإِذَا مَا تَحَفَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جواب منکر و نکیر، منکر نکیر جب آ کے سوال کرنے لگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پیار سے حساب لینا، میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والا آیا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے دونوں عالم میں مقصود اگر تم کو آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ فقیرانہ آئے صدا دے چلے، میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔